اللہ اللہ اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس سے آپ اچھی طرح باخبر ہوں گے۔ پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف ایک نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، منفی سوچ پھیلائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو لے کر نفرتیں بڑھ گئی ہیں۔ بعض شہروں سے، علاقوں سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ لوگ مسلمانوں سے ملنا جلنا تک پسند نہیں کرتے، ان سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ نہیں رکھنا چاہتے، یعنی مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس کے لیے جہاں ایک طرف سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا ذمہ دار ہیں، وہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ذمہ دار ہم خود ہیں، کہ ہم نے غیروں کو یہ موقع دیا کہ وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا چلائے۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ سب سے زیادہ ذمہ دار شہری ہیں۔ آپ کو ہر ایک قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا ہے کہ آپ کہیں کوئی ایسا قدم تو نہیں اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے قوم کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم اس تناظر میں اپنے حالات پر غور کرتے ہیں کہ ہم کتنے ذمہ دار ہیں، تو آپ کو بتاؤں، علماء و فقہا کی متعدد اعلانات کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مسجدوں میں بھیڑ ہوتی رہی، لوگ جمع ہوتے رہے، اور اس کے بعد جب پولیس پہنچتی ہے، لاٹھی چارج ہوتے ہیں، اس کا ویڈیو شوٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کی زینت بن جاتا ہے۔ کیا اتنا مواد غیروں کے لیے، اسلام مخالف شخص کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ٹارگٹ کرے، آپ کو نشانہ بنائے؟ لیکن ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں ہماری عقل کب کھلے گی۔ جہاں ایک طرف یہ معاملہ ہے، وہیں دوسری طرف دیکھ لیجئے ہاسپٹل اسٹاف، میڈیکل کی ٹیم جب مسلم علاقوں میں جا رہی ہے، وہاں ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ بارہا یہ اپیل کی گئی کہ اگر کوئی سرکار کا نمائندہ آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ پیار سے، محبت سے بات کریں، ان کے معاملات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ غلط طریقے سے ہمارا پرسنل ڈیٹا لے رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنا پرسنل ڈیٹا نہ دیں، پولیس کو انفارم کریں۔ لیکن ہمارا یہ مس بیوہار، یعنی ہمارا یہ اخلاق کہ کسی میڈیکل اسٹاف کے ساتھ بدتمیزی کرنا، جس کی وجہ سے آج بھی ہم سرخیوں میں بنے ہوئے ہیں، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہاسپٹل اسٹاف ہمیں ہاتھ لگانے سے بھی کترا رہے ہیں۔ بعض جگہ ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا کہ ہم کسی مسلم شخص کا چیک اپ نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہم خود بہت زیادہ ذمہ دار ہیں۔ آج ہماری غلط رویوں کی وجہ سے، غلط طریقوں کی وجہ سے آج پورے قوم مسلم کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ سمجھیں، آپ بہت ذمہ دار شخص ہیں، آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اور آپ اپنے دین کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسی بھی حدیثیں ملتی ہے کہ کہا گیا ہر دین کے لیے کوئی نہ کوئی پہچان ہے، اور مذہب اسلام کی پہچان اخلاق حسنہ ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ حضور کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا تو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کے خلق کو، آپ کے اخلاق کو عظیم بنایا۔ اس تعلق سے اگر مزید احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا گیا تم میں سے سب سے زیادہ میرا محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نرمی کو لازم کر لو، اور سختی و فحش سے بچو۔ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، یعنی جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے، نکال لی جاتی ہے، اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ ابو داؤد میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، ایمان میں زیادہ کامل وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ خلق حسن سے بہتر
انسان کو کوئی چیز نہیں دی گئی۔ اسلامی تعلیمات ایک طرف اخلاق حسنہ کے تعلق سے ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھے سے پیش آئیں، آپ اپنے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں۔ لیکن میرے بھائی، یہ قانون شکنی کر کے، غیر اخلاقی مظاہرہ کر کے آپ پوری قوم کے لیے، اپنے لیے ایک دھبا ثابت ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف غور کریں کہ ہمارا اخلاق کس قدر گر چکا ہے کہ جب علماء و فقہا نے یہ حکم جاری کر دیا کہ آپ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، مسجد میں نہ آئیں، بھیڑ جمع نہ کریں جس سے یہ مرض پھیل سکتا ہے، گورنمنٹ کا حکم آ چکا ہے کہ اس کے بعد ہم نے کیسا سلوک کیا ان علماء اور فقہا کے ساتھ؟ ہم نے ان کی ذاتی زندگی پر تبصرے کیے، گالیاں دی ہم نے۔ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس اسلام کو فالو کرتے ہیں کہ علماء کے ساتھ ایسے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر ایک طویل بحث چھڑ گئی۔ اگر آپ کو لگا کہ ہاں یہ میرے مطابق یہ فتویٰ ہے تب تو بہت اچھا ہے، اگر میرے مطابق نہیں ہے تو پھر خوب جی بھر کر ہم نے گالیاں دی۔ یہ کس قدر اخلاقی پستی کا مظاہرہ ہم نے کیا۔ ہمارا تو اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مفتیان کرام کو دعا دیتے جنہوں نے ہمیں اس مشکل گھڑی میں ایک راستہ نکال کر دیا۔ ان کے حق میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، ان کے لیے بھلائی کے جو جملے ہو سکتے ہیں وہ ہم کہیں۔ لیکن اگر ہمارا فروعی مسائل میں تھوڑا سا اگر اختلاف ہو گیا تو ہم بغیر نشانہ بنائے نہیں رہ سکتے۔ یہ آج اخلاقی پستی کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے کہ ایک عالم دین کو بھی ہم بخشنے سے نہیں چکتے، اور جو کچھ ہو سکتا ہے ذاتی تبصرے ہم ان کی زندگی پر کر کے ان کے حوصلوں کو ہم توڑ دیتے ہیں کہ وہ مزید آگے کوئی تحقیق نہ کر سکے۔ اس طرح کے اپنے مظاہرے سے ہم خود دین کو بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو درست کریں۔ جو نرمی سے محروم ہوا وہ خیر سے محروم ہوا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔